बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि पीका ऑर्डीनेंस 2022 के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई थी। उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला सामने आया उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर एतजाज़ अहसन साहब ने आज शरीफ ख़ानदान को झूठा करार दे दिया और उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा झूठी ख़बरें और जाली ख़बरें मरीम नवाज़ के पास होती हैं। और फिर उन्होंने वो गिनवा के आज इहाता अदालत में सुनवाई भी हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो अदम एतमाद की बात है और अदम एतमाद के हवाले से जो जरदारी के पास मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की, उसके हवाले से भी एतजाज़ अहसन साहब ने अंदर की बात बता दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ 2022 के ख़िलाफ़ आज एक अहम समाअत हुई है और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसके ऊपर समाअत की है। आप जानते हैं कि सेक्शन 20 जो है उस पर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अभी जो मोहसन बेग का मामला हुआ था उसमें भी FIA को अदालत ने जो सरजनश की थी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की, ये कहा था कि जब सेक्शन 20 पीका एक्ट के तहत, अच्छा एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, पीका एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है, ये वो कानून है जिसके तहत साइबर जो क्राइम है उनको डील किया जाता है। FIA का अगर कोई आपसे पूछे कि FIA किस कानून के तहत कार्रवाई करती है, जो मीडिया, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और जो इस तरह के जो मॉडर्न डिवाइसेस से क्राइम या ऑफेंस किए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि वो पीका एक्ट है 2016। अब उसमें सारा पीका एक्ट ख़राब नहीं है, जो इख्तलाफ है वो सेक्शन 20 पर है। सेक्शन 20 में जो ये कहा गया है कि अगर कोई किसी को डिफेम करता है, किसी के खिलाफ झूठी बात करता है, तो पहले था कि सिर्फ ऑफ डेफामेशन का, उसके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा फाइल कर सकते हैं सेक्शन 20 के तहत। और ये नवाज शरीफ ये कानून लेकर आए थे 2016 में। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी। आज मुस्लिम लीग नून अगर फेक न्यूज़ पर बात करे और कहे कि ये आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है, उनसे कोई पूछे कि ये जो सेक्शन 20 है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसके ऊपर काफ़ी अरसा से सवाल उठाए गए थे और एक डिस्प्यूट पेंडिंग है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक रखा है FIA को और FIA से SOPs बाकायदा तलब किए हुए हैं, तो मुझे बताएं कि फिर आज वही मुस्लिम लीग नून जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अब वही मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम पीका ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे, उसी को ही जो सेक्शन 20 है उसमें ही जहां सज़ा 2 साल थी वहां सज़ा 5 साल कर दी गई है। इतना फ़र्क 20 सेक्शन 20 में, इसके अलावा भी सेक्शन आए हैं, लेकिन सेक्शन 20 में इतना फ़र्क आया है और असल डिस्प्यूट ये सेक्शन 20 पर है और ये लाने वाली मुस्लिम लीग नून है। 2016 में ये एक्ट आया था, तो ये कानून गलत नहीं है, इसमें एक सेक्शन के ऊपर डिस्प्यूट था। अब आज जब उसके ऊपर समाअत हुई, जो पीका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2022 जो तरमीमी ऑर्डीनेंस है, उसमें अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि ज़िम्बाब्वे और युगंडा में भी हत्क इज़्ज़त के जो मुकदमात हैं उनको फ़ौजदारी कानून से अलग रखा गया है। वो हमेशा दीवानी मुकदमा होता है, अगर किसी को लगता है कि उसकी हत्क इज़्ज़त हुई है तो वो जाए दीवानी दावा फ़ाइल करे, लेकिन ये कहना कि आप उसके ख़िलाफ़ FIR करें, आप उसको सज़ा दें और आप पुलिस या FIA उसको उठा ले, ये कहीं भी नहीं लिखा। और ये आर्टिकल 19A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ख़िलाफ़ है। PFUJ की जानिब से जो वकील हैं आदिल अजीज़ काजी साहब, उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 17 फरवरी को सेनेट का इजलास ख़त्म हुआ और 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होना था, लेकिन इजलास को इसलिए मुलतवी किया गया कि ऑर्डीनेंस लाना था, इस वजह से ये ऑर्डीनेंस ख़राब है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफ़सार किया कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए पीका की किस सेक्शन में तरमीम की गई है, तो वकील आदिल अजीज़ काजी ने अदालत को बताया कि सेक्शन 20 में एक तरमीम के अलावा नई दफ़ात भी शामिल की गई हैं। चीफ़ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि सेक्शन 20 में कौन सी नई दफ़ात शामिल की गई हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जो सज़ा थी वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। सॉरी, पहले मैंने 2 साल कहा था, पहले सज़ा 3 साल थी जो बढ़ा के 5 साल कर दी गई, तो अदालत में कहा गया कि वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल की गई है। दौरान समाअत हाई कोर्ट ने FIA को पीका के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारी करने से रोकते हुए हुक्म दिया कि FIA पीका सेक्शन 20 के तहत
کوئی گرفتاری نہیں کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے نے ایس او پیز پہلے ہی جمع کرا رکھے ہیں جن کے مطابق سیکشن 20 کے تحت گرفتاری نہیں ہوگی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایسے قوانین پاکستان میں نہیں چل سکتے، آپ کو اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حد کی عزت ہوئی ہے تو آپ جائیں اور جا کے دعویٰ فائل کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں ایک بات اگر کروں اور ہماری عدالتیں مجھے اجازت دیں بطور قانون کا طالب علم کہ اگر عدالتوں کی توہین ہو تو توہین عدالت آرڈیننس الگ سے ہو، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس الگ سے ہو، حالانکہ پھر عدالتوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ چلے جاتے جو ڈیفیمیشن میں سول سوٹ فائل کر دیتے، اور یہاں پر معاملہ الگ ہے اور عام آدمی کے لیے پھر آرٹیکل 25 تو نہ ہوا نا، اور یہ ساری چیزیں وزیر اعظم کو کوئی گالی دے دے، وزیر اعظم کو کوئی کہہ دے کہ اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ گھر چلا گیا ہے، اس کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، کوئی یہ الزام لگا دے تو وہ تو جائے سول دعویٰ فائل کرے، اور اگر کسی آنریبل جج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس پہ فی الفور شو کاز جاری ہوگا توہین عدالت کا، اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی، سمری ٹرائل ہوگا اور اس کو سزا ہوگی، یا وہ نیل ہو جائے گا اگر کسی پبلک آفس ہولڈر ہے وہ۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آرٹیکل 25 کا فقدان ہے اور ہمارے ملک کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، ریاست کو کام کرنا ہوگا۔ بہرحال جو معاملہ ہے وہ جو اس میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے، کل تک سماعت ملتوی کی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور عدالت کو آ کے اسسٹ کریں کہ یہ جو پیکا آرڈیننس ہے یہ کیسے آئین کے مطابق ہے، اور سیکشن 20 کے حوالے سے بھی عدالت نے اسسٹنس کے لیے، معاونت کے لیے اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کر لیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جو خامیاں ہیں اس پیکا آرڈیننس میں وہ بھی میں نے وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار کی ہیں، اور کل عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی جمع کروائیں گے، اس کی جو تفصیلات ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک تو جو اپنے ریمارکس دیے ہیں، اور وہ جو معاملہ ہے عدم اعتماد کا، اس کے اوپر جو آصف زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی، آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 2 رہنما JUIF کے بھی تھے، فضل الرحمان خود نہیں تھے لیکن جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما بھی موجود تھے، اور ملاقات بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور سارے پچھلے گیٹ سے بھاگ گئے، میڈیا کے سامنے کسی نے سٹیٹمنٹ ہی نہ دی کیونکہ کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، کچھ فائنل نہیں ہوا تھا۔ اعتزاز احسن صاحب نے اس کو حوالے سے جو ان کی جو ملاقات ہے، جو ان کا معاملہ تھا، اس پر بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ جو نون لیگ ہے یا PDM ہے، ان کی نیت خراب ہے، آپ ان کے اوپر اعتماد کر ہی نہیں سکتے، اور یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، ان کا نہ قانون سے کوئی لینا دینا ہے، نہ یہ عمران خان کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو عدم اعتماد صوبوں میں لے کر آنی چاہیے تھی، صوبوں میں یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا PDM کیا چاہتی ہے، PDM حلوہ کھانے کی PDM کو بہت جلدی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو یہ آصف زرداری کے پاس گئے بیٹھے ہیں، آصف زرداری کو اگر یہ پہلے ہی سن لیتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری PDM کے ساتھ ہیں لیکن ذہن پورے نہیں ملے ہوئے، اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد پہلے صوبوں کی حد تک ہوتا پہلے اور بعد میں وفاق کی طرف آتا، پہلے جو باہر کی چوکیاں ہیں ان کو ایکسپلور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سینٹر پر حملہ کیا جاتا ہے، اور یہ PDM چاہتی ہے کہ ڈائریکٹ یہ جائے عمران خان کی حکومت گرائے اور ساتھ ہی جو حلوہ ہے یہ کھا لے، PDM یہ چاہتی ہے، لیکن یہ ان کی خواہش ایسے نہیں پوری ہوگی کسی طریقے سے، اور ان کا میں اختلاف کرتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ آصف زرداری کو اعتماد کرنا چاہیے PDM پر، ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی ایک بات پہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ PDM والے سمجھتے ہیں یہ کام جلدی میں ہو سکتے ہیں، ہر تاریخ پر اگلی تاریخ بتا کر کہہ دیتے ہیں اب آر ہوگا یا پار ہوگا، اور جب وہ تاریخ آتی ہے جو یہ تاریخ دیتے ہیں اس کے بعد پھر اگلی تاریخ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب آر یا پار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کے پاس کوئی بھی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی منشور بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ ووٹ اگر ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جو ممبر ہے وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو کیا ووٹ وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیگل پوائنٹ پر بھی اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے باغی ارکان اپنی پارٹی یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ پارٹی کا رکن نہیں رہے گا، وہ پارٹی سے اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو 63 کے جو امینڈمنٹ لائی گئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2-4 لوگ فارورڈ بلاک بناتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، جو فارورڈ بلاک ہوتا تھا کسی جماعت کا، لیکن اب ووٹ کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کے بعد ان کی جو پارٹی سے رکنیت ہے اور پھر ممبرشپ جو اسمبلی کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہنا تھا اعتزاز احسن صاحب کا۔ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں آج اعتزاز احسن صاحب نے جو شریف خاندان اور مریم نواز کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جعلی خبریں مریم نواز کے پاس ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت سوائے جھوٹ کے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر جو یہ لوگ سچے ہوتے تو یہ کبھی بھی یہ فیک نیوز کے قانون کے خلاف نہ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے، آصف زرداری کو بھی میں کل بھی مشورہ دیا، آج بھی دیا کہ ان پر اعتبار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز کے پاس ارشد ملک کی ویڈیو ہوتی تو وہ عدالت میں جمع نہ کرواتی۔ انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کو کسی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ثاقب نثار کی آڈیو ان کے پاس اوریجنل ہے تو اس کو کسی عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ صرف انہوں نے کہا یہ فیک نیوز ہے جو آپ نے ثاقب نثار پہ الزام لگایا ہے، جو آپ نے ارشد ملک پر الزام لگائے ہیں، جو ویڈیوز کا آپ نے واویلا کی ہے، لیکن آپ نے عدالتوں میں پیش نہیں کی۔ اگر آپ سچے ہوتے تو عدالتوں میں پیش کرتے۔ یہ سب سے بڑی فیک نیوز ہے اور اس فیک نیوز کو ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو صحافی کہتے ہیں کہ ذرائع نے یہ کہہ دیا، ذرائع بھی معتبر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ذرائع سے خبر چلا دیں، آپ کو خود بھی ریسرچ کرنا ہوتی ہے، آپ کو خود بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز کے پاس یہ سارے ثبوت ہوتے تو وہ عدالت پیش کیوں نہیں کرتی؟ نواز شریف کو سچا ثابت کرنے کے لیے ثاقب نثار کی آڈیو فیک نیوز ہے۔ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پر میں ابھی کومنٹس نہیں کروں گا، معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، لیکن ایک بات میں یہ آج بتا رہا ہوں کہ اگر فیک نیوز کا قانون منظور ہوتا ہے یا قانون عدالتیں ان کو قائم رہنے دیتی ہیں، تو نواز شریف کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو ثاقب نثار کی آڈیو سامنے لائی گئی، یہ سب سے بڑا فیک نیوز ہے اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو میڈیا چینل اس کو چلانے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں جس لیبارٹری سے آتی ہیں وہ بھی جعلی ہیں اور وہ بہت چیزیں قوم کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانون ٹھیک ہے، لیکن اس کے حوالے سے حکومت کو مزید کام کرنا ہوگا اور حکومت کو مزید چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں پیکا آرڈیننس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔